کہ یہ بھی نیت کرنی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ رمضان میں پوری 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے اور پورے رمضان پڑھنی ہے. میں نے پچھلے جمعے بھی کوئی بات کی. اور تراویح 1400 سال سے امت میں 20 رکعت ہی چلتی آ رہی ہے. ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہیں رکھنا کہ کوئی 8-10 کا کوئی چکر ہے. نہیں، وہ 8 رکعت اللہ کے نبی کی تہجد کی نماز حضرت عائشہ بتا رہی ہیں، وہ تہجد ہے. تراویح یہ 20 ہے. کیوں؟ دیکھیں، تراویح ترویحہ کی جمع ہے. تراویح ترویحہ کی جمع ہے. ترویحہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں ہر 4 رکعت نماز کے بعد بیٹھنے کو ترویحہ کہتے ہیں. اور عربی کا قانون یہ ہے کہ عربی میں، اردو میں تو 1 ہو تو واحد، 2 ہو تو جمع، لیکن عربی میں 1 ہو تو واحد، 2 ہو تو تثنیہ، 3 سے جمع کا اطلاق ہوتا ہے اور شروع ہوتی ہے. یہ آپ کے پاس جو ہے ایک کتاب ہے تو واحد 2 ہیں، تو عربی میں یہ کتابان ہوگا 2. اور اگر 3 سے تو 3 کے بعد پھر الی آخری جتنی بھی ہوں تو وہ کتب ہوگا. تو تراویح ترویحہ کی جمع ہے. آپ 4 رکعت کے بعد بیٹھے نا، یہ آپ نے ایک ترویحہ کیا. 4 کے بعد دوبارہ 4 رکعت پڑھی تو 8 رکعت ہو گئی. اس کے بعد جو تھوڑی دیر بیٹھے تو یہ ترویحتین ہو گیا. ابھی تک تراویح ہوئی نہیں ہے، جمع شروع ہی نہیں ہوئی ہے، یہ ترویحتین ہو گیا. اب جناب اس کے بعد جب آپ 12 رکعت کے بعد تیسری مرتبہ بیٹھیں گے تو یہ بیٹھنے کو ترویحہ کہتے ہیں. تو یہ تیسری دفعہ جو بیٹھے تو اب تراویح کا اطلاق شروع ہوا ہے. جو اس 12 سے پہلے پڑھ کے چلا جائے تو تراویح تو اس کی ہے ہی نہیں، کیونکہ ابھی تک تو ترویحتین ہوا ہے. سمجھ کے راغل ہے یا نہ راغل ہے؟ اب جناب یہ مسئلہ سمجھ لو یوں، تو تراویح پوری 20 پڑھنی ہے اور تسلی سے پڑھنی ہے اور ایسے پڑھنی ہے کہ بس بیزار ہو کے نہیں. صحیح آدمی تھک جاتا ہے، بیٹھ کے پڑھ لو، ہمت نہیں ہے تو، لیکن تسلی سے پڑھنی ہے. اور اس کے اندر انسان جو ہے بشاشت کے ساتھ یہ سوچ کے کہ یار اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دی ہے. آج میں قرآن اس قاری سے سن رہا ہوں، اس قرآن سننے کی یہ برکت ہے کہ اللہ قیامت کے دن اپنی آواز میں قرآن سنائے گا. جب یہ فضیلت ذہن میں ہوگی تو مزہ آئے گا.